بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات کا۔ یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ قیام پاکستان جو ہے وہ برصغیر کے مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد اور بے شمار لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی ہوئی اور وہاں سے لے کر 1947 تک قیام پاکستان کا جو دور ہے اس سے پہلے تک یہ سارے کا سارا غلامی اور مشکلات کا دور تھا۔ مسلمانوں نے یہ مسلسل جدوجہد جو ہے اپنا الگ وطن حاصل کرنے کے لیے 1757 عیسوی میں ہی شروع کر دی تھی۔ اس کے لیے مسلمانوں نے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور تعلیمی تحریکوں کا سہارا لیا، اور ان معاشرتی، مذہبی، تعلیمی اور سیاسی تحریکات نے آزادی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی کہ برصغیر میں مسلمانوں کی ہر سیاسی کوشش کے پیچھے کسی نہ کسی مذہبی، نظریاتی یا تعلیمی تحریک کا اہم کردار رہا ہے۔ 1757 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال پر انگریزوں کے حملے کے بعد سے مسلمانان برصغیر جو تھے انہوں نے اپنی آزادی کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ میسور کی جنگوں میں فتح علی خان ٹیپو اور پھر احمد شاہ ابدالی کی کوششیں بھی شامل تھیں، اور سید احمد شہید کی تحریکات جہاد، اور پھر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے اور حصہ ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے 18ویں صدی میں اسی غلامی کے دور میں اپنی تعلیمات اور تعلیمی تحریک کے ذریعے مسلمانوں میں اخلاقی، دینی اور سیاسی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی، اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کی تحریک جو تھی تعلیمی تحریک، اس کے بعد تمام تعلیمی تحریکیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر اسی تحریک کا تسلسل ہی تھی۔ اسی طرح دیکھتے ہیں ہم کہ جب انگریزوں نے 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کے بعد مکمل طور پہ ہندوستان پر غلبہ پا لیا، تو اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا وہ اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے منسوخ کر دیا۔ ہر وہ قدم انہوں نے اٹھایا اور وہ فیصلہ کیا جس سے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ناکام بنایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تعلیمی اداروں سے منسلک اوقاف پر قبضے کر دیے، عربی اور فارسی زبان پر پابندی لگا دی، ملازمتیں صرف سرکاری اور مغربی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو تھی اس سے ہندوؤں نے تو بہت فائدہ اٹھایا، لیکن مسلمان جو تھے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اور ان کے مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ پیدا ہو گیا، اور جس کی رائے یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے مغربی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے اور انگریزوں کے نظام تعلیم سے استفادہ بھی حاصل کرنا چاہیے، تاکہ مستقبل میں سیاسی آزادی کے لیے کوشش شروع کی جا سکے۔ تو اس طرح جو ہے دو طبقے مسلمانوں کے برصغیر میں وجود میں آئے۔ ایک طبقہ وہ ایک تھا جو مسلمانوں کے پہلے طبقے کی نمائندہ تحریک علی گڑھ تھی، اور دوسرے گروہ کی نمائندہ تحریک دیوبند تھی۔ یعنی پہلا طبقہ وہ تھا جو چاہتا تھا کہ جو مغربی علوم ہیں، خاص طور پر جن کی اشاعت جو ہے یہ انگریز کر رہے ہیں، وہ تعلیم حاصل کی جائے، اور اسی کے لحاظ سے جو ہے سیاسی آزادی کے لیے کوشش کی جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسا طبقہ بھی تھا مسلمانوں کا جو سمجھتا تھا کہ مغربی افکار اور انگریزی تعلیم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، تو وہ اب بھی مسلمانوں کے تعلیمی ورثے کو اہم تصور کرتے تھے۔ تو یہ دو تحریکیں، یعنی کہ تحریک علی گڑھ اور دوسری جو ہے تحریک دیوبند، دو تحریکیں برصغیر میں بڑی ایکٹیو تھی۔
اگرچہ یہ دونوں تحریکیں دو مختلف نقطۂ نظر رکھتی تھیں اور بعض معاملات پر متفق بھی تھیں، لیکن دونوں خلوص دل سے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ اور عروج کو اپنا نصب العین سمجھتی تھی۔ تو اب ہم جو ہے یہ ان دونوں تحریکوں کے بارے میں اچھی طرح ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تحریک دیوبند کو لیتے ہیں۔ تو تحریک دیوبند جو تھا یہ اس کا آغاز یا اس کے جو بانی تھے ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے، اور یہ جو تھے نا بر صغیر کے جو جید علماء تھے اور مسلمانوں کے یعنی کہ علماء اور اکابرین جو تھے سہارنپور یو پی یعنی اتر پردیش جو ایک صوبہ ہے بھارت کا، اس کے قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں یہ سارے مشاورت کے لیے اکٹھے ہوئے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھی علماء وہاں پہ پہلے سے رہائش پذیر تھے۔ تو آخر 30 مئی 1866 میں یہ نا شاہ ولی اللہ کی تعلیمی مکتب فکر کے یہ سارے پروردگار تھے، تو اسی سہارنپور کے قصبے دیوبند میں جو ہے انہوں نے اس مدرسے کا آغاز کر دیا۔ تو مولانا نانوتوی جو ہیں مولانا نانوتوی مولوی مملوک علی کے یہ شاگرد تھے جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب فکر کے پروردگار تھے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک مجاہدین میں وہ شامل رہے تھے۔ تو اس طرح سے تحریک دیوبند جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات ہی کا ایک تسلسل تھی۔ دارالعلوم کے پہلے سربراہ جو تھے وہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی تھے، اور اولین شاگرد مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اگر یہ مدرسے کے ہم دیکھیں تو جو اس کی پرفارمنس تھی تو پہلے 9 سال تک تو یہ بالکل ابتدائی حالت میں یہ مدرسہ رہا، اور 1876 میں جا کر اس کی نئی تعمیرات کا آغاز ہوا۔ پھر بڑے بڑے دارالعلوم اور علمی مراکز جو ہے نا وہ اس میں قائم ہو گئے۔ تو دارالعلوم جو ہے حکومت سے مکمل لا تعلقی کے بنیاد پر یہ قائم ہوا تھا۔ حکومت سے جو ہے دارالعلوم حکومت سے مکمل لا تعلقی کے بنیادی اصول پر یہ قائم ہوا تھا، یعنی حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان سے فنڈ وغیرہ نہیں لیتی تھی یہ تحریک۔ اور اسی طرح بانی دیوبند نے اس کی بے سر و سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کا سبق قرار دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک شروع کیوں کی گئی۔ تو اس کے 2 اسباب ہیں۔ تو پہلا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا اسلام کا احیاء تھا، یعنی اسلام جو ہے اس کو زندہ رکھنا تھا۔ تو بر صغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح، بدعات کے خاتمے اور اصلاح اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں جو تھیں یہ جاری و ساری تھیں۔ ان تمام تحریکات کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دین اسلام کا احیاء اور اسلامی علوم کی اشاعت و تحفظ تھا۔ تو اس مقصد کے لیے ان تحریک میں جو ہے اپنا الگ نصاب تعلیم بھی مرتب کیا گیا تھا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق بھی تھا اس وقت کے۔ تو دیوبند بھی ایسی ہی ایک تحریک تھی، اس کا اپنا ایک سلیبس تھا، لیکن یہ گورنمنٹ سے بالکل الگ تھلگ تھی، وہاں سے یعنی گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلنے والا ادارہ نہیں تھا۔ دوسرا جو ہے تبلیغ اسلام ہے۔ تو عیسائی پادری جو تھے اور مشنری ادارے 1857 عیسوی کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور جو سرکاری سرپرستی میں انہوں نے ادارے قائم کیے وہاں پہ کھلا عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ تو مسلمان جو تھے، مسلمان علماء خاص طور پر، ان کو تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام کے لیے اور عیسائیت کی تردید کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ تو تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ بطریق احسن انجام دیا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔